السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، کافی دن ہو گئے میں نے آپ سے کچھ بیان وغیرہ نہیں کیا، تو میں نے سوچا آج تھوڑی سی مختصر سی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کی جائیں دین کے حوالے سے۔ میرے دوستو، ہمارا سانس چل رہا ہے دن بدن، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ پیسے کے پیچھے ہم اتنے لگ چکے ہیں، دنیا کی ہوس نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو بھلا کے اپنے دنیا کے کاموں میں اس طرح مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی ہوش و حواس نہیں کہ ہمارا جو مقصد دنیا میں آنے کا وہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، جتنا رزق اللہ رب العزت نے آپ کے حصے میں لکھا ہے اتنا ہی آپ کو مل کر رہے گا، چاہے اس کے لیے آپ سارا دن جو بھی کرو، بھاگو دوڑو، جو مرضی کرو، لیکن جو رزق میرے اللہ نے آپ کے نصیب میں، آپ کے حصے میں لکھ رکھا ہے، اس سے زیادہ نہ آپ کو زیادہ ملے گا اور نہ کم ملے گا۔ وہی ملے گا رزق جو اللہ پاک نے آپ کے لیے آسمان سے اتار رکھا ہے، وہی رزق آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ جتنے دوڑ دھوپ کرو، جو مرضی کرو، رزق وہی ملنا ہے جو اللہ نے آپ کے حصے میں لکھ رکھا ہے، آپ کے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، رزق کی ٹینشن نہیں لینی، رزق میرے اللہ کا وعدہ ہے، اور میرے اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، وہ سچا ہی ہے، اور میرا اللہ رزق آپ کو دے گا، آپ کو بھوکا کبھی بھی نہیں سلائے گا، آپ کو رزق دے گا۔ لیکن اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے رزق کا، لیکن کیا ہم اس کا رزق کھانے کے باوجود بھی ہم کیا اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کا صبح شام شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے احکام ہم پورے کر رہے ہیں؟ کیا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو بناتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے چہرے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سجانی ہے؟ کیا ہم نے جو میرے بھائی داڑھی ناراضگی معاف، جو میرے بھائی داڑھی مڈاتے ہیں وہ کس سوچ پہ پڑے ہوئے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم بغیر داڑھی کے، خدا نخواستہ اگر آپ کو موت آ گئی، اللہ نہ کرے، اللہ پاک آپ کی زندگی دراز کرے، اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی اور تندرستی عطا فرمائے۔ میرا کہنے کا مین مقصد جو یہ ہے کہ جو مرد حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ داڑھی ہم چلو چھوڑ دیں گے، ابھی عمر بڑی پڑی ہے، تجھے کیا پتہ کتنی عمر تمہاری باقی ہے، تجھے کیا پتہ دنیا میں کتنے دن تم نے رہنا ہے، کتنے گھنٹے آپ کے باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، یہ میرے اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، یہ چیزیں میرے مالک نے مخفی رکھی ہیں۔ تو میرے دوستو، جو مرد حضرات یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ابھی تو جوانی ہے، پھر ہم بھئی عمر ہی ہماری کیا ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر داڑیاں رکھ لیں گے۔ میرے دوستو، خدا نخواستہ اگر داڑھی کے بغیر آپ کو قبر میں اترنا پڑا تو یہ سوچ رکھو کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر امتی کو چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھایا جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر آپ کا چہرہ دیکھتے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا تو میرے دوستو سوچو، وہاں آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر منہ پھیر لیا کہ یہ تو میرا امتی نہیں ہے، اس کی تو داڑھی چہرے پہ نہیں ہے، تو آپ کیا کرو گے وہاں پہ؟ وہاں میرے دوستو سوائے عذاب کے اور حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اپنے چہروں کو داڑھیوں کے ساتھ سجا لو، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اللہ پاک کی رضا کے لیے داڑھی رکھو، اور اچھے اعمال کا ذخیرہ دنیا میں کرتے رہو، تاکہ جب موت کا فرشتہ آئے تو آپ کو بھی یہ خوشخبری سنا دے، یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والی روح، نکل جسم سے، تجھے تیرا رب بلا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اس خوشخبری کے انتظار میں ہمیں رہنا ہے کہ اللہ کا یہ پیغام ہماری طرف آئے کہ اللہ ہمیں خوشخبری دے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ خوشخبری چاہیے کہ اللہ پاک موت کے ٹائم ہمیں یہ بھی خوشخبری دے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، نکل جسم سے،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تمہارا رب تجھے بلا رہا ہے، اللہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ تو میرے دوستو یہ آیت اس لیے سورہ فجر میں اللہ پاک نے خوشخبری کے لیے اتاری ہے کہ میں اس شخص کو خوشخبری دوں جو ساری زندگی اللہ پاک کے خوف میں، اللہ پاک کے احکام اور اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ نے جو حکم صادر فرمائے ہیں وہ پورے کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو مومن ہیں، جن کو گناہ کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ گناہ میں کر لیا تو اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ تو میرے دوستو اس آیت کا جو میں نے آپ سے بیان کی کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، اللہ پاک فرماتا ہے اے اطمینان والی روح نکل جسم سے، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے۔ تو میرے دوستو اس خوشخبری کا انتظار میں رہو، یہ اس خوشخبری کی جب انتظار میں آپ رہو گے تو اللہ پاک کی احکام بھی آپ پورے کرو گے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ساری زندگی صرف کر دو گے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں جب گزارو گے تو موت کا فرشتہ تمہیں یہ خوشخبری سنا کے چلا جائے گا۔ تمہاری روح نکلنے سے پہلے یہ خوشخبری دی جائے گی تجھے، جب یہ خوشخبری جس شخص کو دی گئی سمجھو اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ پاک اس سے راضی ہو چکا ہے۔ اور دوسرا میرے دوستو جب بھی دعا مانگا کرو، پہلے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ پاک سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ رضا کے وقت میرے پہ آسان فرمانا، پر پہلے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری دنیا کے امت مسلمہ کے لیے مانگا کرو کہ جب میرا روح نکلے میرے مالک، جب تو میرا سر سجدے میں ہو اور میری زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری زبان پہ ہو۔ اور دوسری جو دعا ہے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب ہے میرے مالک، اس جگہ اس دن میری مدد فرمانا، جب منکر اور نکیر قبر میں میری طرف ہیں تو میری ادھر مدد فرمانا یا اللہ، تاکہ میں ان سوالوں کے جواب صحیح معنوں میں صحیح ان کو جواب دے سکوں، اور جواب دے کے میں تیری خوشنودی حاصل کر سکوں۔ جب یہ 3 سوال میرے دوستو بندہ دے جاتا ہے، مان ربوں کا، ما دینوں کا، ما نبیوں کا، جب یہ سوالوں کو جواب بندہ دے جاتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندہ نے حقیقت میں سچ کہا، صحیح بولا میرے بندہ نے، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، ان کے لیے بستر لگا دو اور انہیں سلا دو۔ تو میرے دوستو یہ وقت آنے والا ہے ہم پہ کہ حلق سے سانس ہمارا نکل جائے گا اور ہمیں منو مٹی تلے دفن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہمارے دوست ہمیں منو مٹی تلے دفن کر کے آ جائیں گے، اور ہم نے وہاں جا کے زندگی کے ہر لمحے کا، ہر ایک دن کا جو ہم نے دنیا میں گزارا حساب دینا ہے۔ میرے دوستو انتہائی مشکل مرحلہ، پہلا جو مرحلہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کا ہے، جو قبر کے امتحانات سے پاس ہو گیا وہ آخرت میں حشر کے میدان میں بھی پاس ہی پاس ہے۔ ان پاس ہونے کے لیے سب سے جو پہلا سوال ہے وہ نماز کا ہے، قبر میں بھی ہوگا اور کل حشر میں بھی سب سے پہلا نماز کا ہوگا۔ جس کی نمازیں پوری ہوئیں اور صحیح نکلیں وہ آگے بھی انشاءاللہ کامیابی کا جاب ہے، جو نماز کے سوال میں اٹک گیا، اس کا سوال صحیح نہیں ہوا، سمجھو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لیے میرے دوستو نماز جب بھی پڑھو باجماعت ادا کرو، کوشش کرو۔ ہاں اگر آپ پہ مجبوری ہے کوئی، آپ باجماعت نہیں پڑھ سکتے، دور ہیں، 5 مسجد میں نہیں سکتے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب بھی اذان ہو تو باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کا ذخیرہ دنیا میں ادا کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قبر میں جاتے ہوئے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی ساتھ نیک اعمال لے کے جائیں۔ یہی نیک اعمال ہیں جو میرے دوستوں ہمیں قبر میں ہماری راحت کا سبب بنیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔